جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ حالات -2 کی طرف جا رہے ہیں، یعنی عمران خان صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب کو بھی اجازت نہیں ہوگی الیکشن لڑنے کی، وہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے، یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے شہباز شریف صاحب کی گاڑی عوام نے روک لی تھی اور شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو عوام تھی وہ بنیادی طور پہ اپنے مسائل میرے ساتھ شیئر کر رہی تھی، اور بعد میں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی کہ جن لوگوں نے میری گاڑی روک کے احتجاج کیا تھا، اپنے مسائل مجھے بتائے تھے، ان کو بلا کے میں نے ان سے بات چیت بھی کی ہے۔ اب لاہور کی پولیس نے ان لوگوں کے خلاف شہباز شریف صاحب کی گاڑی روکنے کے اوپر مقدمہ درج کر لیا، مختلف میڈیا آؤٹ لیٹس نے اس کو رپورٹ بھی کیا، لیکن نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب جب یہ مقدمہ درج ہوا اور ہمیں پتہ چلا تو شہباز شریف صاحب نے لاہور پولیس کو کہہ کے وہ مقدمہ ختم کروا دیا۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اگر قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی، کچھ کہا نہیں گیا تھا، ایسا کچھ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی جس کا ذکر ایف آئی آر میں ہے، جس کے تحت وہ ایف آئی آر درج ہوئی، تو پھر پولیس نے ایف آئی آر درج کیوں کی؟ اگر پولیس نے ایف آئی آر درج کر لی تو کیا یہ کوئی مغلیہ سلطنت ہے کہ شہباز شریف کہیں گے کہ جناب مقدمہ ختم کر دو تو پولیس مقدمہ ختم کر دے گی شہباز شریف صاحب کی؟ تو اس وقت ان کے پاس کوئی انتظامی پاور نہیں ہے، وہ تو ملک کے اس وقت بادشاہ تو ہے نہیں ہے، نہ ہی وہ وزیر اعلیٰ ہیں یا کوئی اور انتظامی پوزیشن ہے ان کے پاس، تو کس طرح ان کے کہنے پہ مقدمہ ختم بھی ہو گیا؟ یہ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے، میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب نے کہہ کے مقدمہ ختم کروا دیا۔ اب دیکھتے ہیں آگے اس کی کیا تفصیلات آتی ہیں۔ وہ جو گاڑی روکی گئی تھی غالباً وہ شاید پولیس کو پسند نہیں آیا، اور ان کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر یہ کوئی رسم ہی چل پڑے کہ جو عوام میں آئے گا اور جس حالت میں ہے اس وقت عوام، جس نہج پہ عوام کو پہنچا دیا، تو پھر تو وہ بہت ساری گاڑیوں کو روکیں گے اور اپنے گلے شکوے کریں گے، اپنی مشکلات بتائیں گے، اور اپنی مشکلات بتائیں گے تو پھر سیاستدانوں کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے، تو لہٰذا یہ مقدمہ درج کیا گیا۔ اب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف نے گاڑی روکنے پر 90 افراد کے خلاف درج مقدمہ ختم کرا دیا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہا۔ اینی وے، جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ یہ کس طرح مقدمہ درج ہوا اور کس قانون کے تحت درج ہوا اور کس قانون کے تحت ختم ہو گیا، مجھے نہیں پتا، مجھے زیادہ تفصیلات نہیں پتا، پر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مزید چیزیں سامنے آئیں، لیکن یہ سمجھنے کے لیے بڑے ضروری تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کروں، کیونکہ اگلی سٹوری یہ ہے کہ مغل بادشاہ کی طرح عمران خان کی رہائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ملک کے اندر آئین ہے، ملک کے اندر قانون ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حکم دے دوں کہ جی عمران خان کو رہا کر دو یا یہ کر دو وہ کر دو۔ میں کوئی مغل بادشاہ نہیں ہوں، میں آئین اور قانون کے تابع ہوں۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب آئین اور قانون کے تابع ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں، ایک انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ بات کی اور بالکل مناسب بات کی۔ اب ایشو یہ ہے کہ جو ان کے سفیر ہیں برطانیہ میں، کیا وہ کسی مغلیہ سلطنت کے سفیر ہیں یا وہ بھی کسی آئین اور قانون کے تابع ہیں؟ وہ کس آئین اور قانون کے تحت پاکستان کے عدالتی نظام کو مطلوب ایک مفرور سزا یافتہ معزز شخصیت کو پروٹوکول دے رہے ہیں اور سیاسی مشورے دے رہے ہیں کہ اچھا سا نیریٹو بنائیں، یہ کریں وہ کریں؟ ان کی ویڈیو وائرل ہوئی بھی آپ نے دیکھی ہے، کل بھی اس حوالے سے کچھ تفصیلات میں نے آپ سے شیئر کی تھی۔ تو کیا وہ مغلیہ سلطنت ہے، یا پھر جہاں پہ مقدمے کسی کے کہنے پہ ختم ہو جاتے ہیں وہ مغلیہ سلطنت ہے، کہ وہ بھی اسی آئین اور قانون کے تحت آپریٹ کر رہی ہے سلطنت، جس سلطنت کا ذکر یہ کر رہے ہیں کہ جناب میں تو کسی مغلیہ سلطنت کا وزیر اعظم نہیں ہوں، میں تو آئین اور قانون کے تابع ہوں؟ اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی، بڑی مناسب بات کی، لیکن کیا باقی چیزیں بھی اسی آئین اور قانون کے تحت چل رہی ہیں، یا باقی جو لوگ ہیں وہ اس آئین اور قانون سے ماورا ہیں؟ جس طرح ڈاکٹر فیصل ہیں وہ اس آئین اور قانون سے ماورا ہیں۔ پاکستان کا آئین اور قانون ایک عدالتی مفرور، ایک سزا یافتہ مجرم جو عدالتوں کو مطلوب ہے، بیرون ملک جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں، واپس نہیں آ رہے، عدالت یہ کہہ رہی ہے آپ نے واپس آنا ہے، وہ واپس نہیں آ رہے، تو اس شخصیت کو کیا پاکستان کا سفیر جا کے کیمرے کے اوپر سیاسی مشورے دے سکتا ہے، پروٹوکول دے کے ایئرپورٹ پہ چھوڑنے جا سکتا ہے، اس کے ساتھ میٹنگز کر سکتا ہے، اس سے ملنے اس کے گھر جا سکتا ہے؟ کیا اس حوالے سے آئین اور قانون میں کوئی ابہام ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہے؟ تو میرے خیال میں اگر کوئی چیز واضح نہیں ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب اپنے سفیر کو جو ادھر تعینات ہوئے ہیں ان کو واپس بلا کے وہ آئین اور قانون تھوڑا سا پڑھا دیں، تاکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے کہ کس آئین اور قانون کے تحت انہوں نے چلنا ہے۔ اس لیے وزیر اعظم صاحب تو دیکھنا جی آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، انہوں نے خود فرمایا، لیکن کیا باقی چیزیں بھی اسی آئین اور قانون کے تابع چل رہی ہیں جس آئین اور قانون کا ذکر وزیر اعظم صاحب کرتے ہیں؟
اچھا، اب یہ جو سامنے آپ خبر دیکھ رہے ہیں انصار عباسی صاحب کی، یہ خبر ہے کہ حالات تیزی سے -1 سے -2 کی طرف جا رہے ہیں. جس قسم کا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ سے، آپ کو پتا ہوگا پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، اس قانون کو قائم رکھا گیا ہے، برقرار رکھا گیا ہے. عدالت نے اس قانون کو کالعدم قرار نہیں دیا، لیکن اس میں جو ایک چیز شامل کی گئی تھی کہ پچھلی سزاؤں کے خلاف بھی اپیل کا حق دیا گیا تھا، اس کو ججز کی میجورٹی نے ریجیکٹ کر دیا. اچھا، اب اس کے اوپر جب ہم بحث سن رہے تھے عدالت میں بار بار یہ ذکر ہو رہا تھا کہ جناب کہ وہ چیف جسٹس صاحب کے اختیارات، اور چیف جسٹس صاحب اپنے اختیارات دینے کے لیے تیار ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے بہت شکریہ ان لوگوں کا جو میرے اختیارات جو ہے ان کو بچانے کے لیے وہ مقدمہ لڑتے رہے. لیکن بات صرف چیف جسٹس کے اختیارات تک محدود نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اس میں اپیل کا حق دے دیا گیا تھا ان لوگوں کو جو ماضی میں سزا یافتہ ہیں، اور اس کا براہ راست فائدہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہونا تھا. لیکن عدالتی بحث کے دوران وہ نقطہ کوئی زیادہ نہیں اٹھایا گیا. زیادہ چیف جسٹس صاحب نے جو بار بار ذکر کیا، جو ہم نے دیکھا جو لائیو سٹریم ہوا، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے یہ کوئی ان کے اختیارات ہیں اور وہ اپنے اختیارات پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ پارلیمان نے یہ کہہ دیا ہے، پارلیمان نے یہ چیز کہہ دی ہے. لیکن اسی پارلیمنٹ نے جو قانون بنایا تھا وہ بنیادی طور پہ ایک شخص کو سامنے رکھ کے بنایا گیا. یہ الزام ہے، اس شخص کا نام ہے نواز شریف صاحب، اور ان کی حکومت نے اور ان کی جماعت کی حکومت نے اور اتحادیوں نے یہ قانون بنایا کہ نواز شریف صاحب کو اپیل کا حق دے دیا جائے، اور وہ آسانی سے جناب وہ ایک جسے کہتے ہیں نا مورل ہائی گراؤنڈ کے تحت اپیل کریں. اور اپیل میں جب عدالت کہے گی کہ جناب وہ سیٹ اسائڈ ہم کر دیتے ہیں، تو اس سے ان کو سیاسی فائدہ بھی ہوگا اور مورلی بھی جناب ان کی پوزیشن مضبوط ہوگی کہ عدالت نے جناب ان کو صادق اور امین یا جو بھی ہے عدالت نے ان کو بے گناہ قرار دے دیا. لیکن اب ویسی صورتحال نہیں ہو سکتی. اب نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں بھی نااہلی کی جو مدت ہے وہ 5 سال مقرر کر دی گئی ہے، اور اب میاں صاحب کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں. لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب کی سزا ادھر کی ادھر ہی ہے. وہ جو اپیل کا حق کچھ وہ جج صاحبان نے جو ہے ماضی میں نہیں دیا نا، اس کی وجہ سے وہ سزا یافتہ تو وہ رہیں گے. اب کسی قانون کے تحت ان کی نااہلی کم ہو جاتی ہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اور اسی چیز کا ذکر کیا گیا ہے انصار عباسی صاحب کی سٹوری کے اندر بھی. لگتا ہے ایسے ہے کہ حالات -1 سے -2 کی طرف جا رہے ہیں، اور میاں صاحب کو بھی الیکشن لڑنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نہ الیکشن لڑ سکیں. جہاں تک -1 کی بات ہے، عمران خان صاحب کو کس چیز میں مائنس کیا جا رہا ہے؟ جس قسم کے ان کے اوپر مقدمات ہیں، توشہ خانہ کا مقدمہ جس طریقے سے چلایا گیا وہ سب کے سامنے. اور اب جو سائفر کی سٹوری ہے، جو سائفر کا معاملہ ہے جس میں ان کے اوپر مقدمہ چلایا جا رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے خدا نخواستہ کوئی ملک سے غداری کی یا ملک کے مفاد کے خلاف کوئی کام کیا. اب یہاں پہ ایک سمجھنے کی چیز ہے، میاں صاحب کو جو حق دیا گیا اپیل کا ایک نیا قانون بنا کے، اس قانون کے تحت ان تمام لوگوں کو حق مل جانا تھا جو 1973 کے بعد کنوکٹ ہوئے. لیکن وہ حق جو ہے عدالت نے کہا ایسے نہیں دیا جا سکتا ان لوگوں کو. ہاں، مستقبل میں اگر کوئی ہوگا تو اس کے پاس یہ حق ہوگا، قانون کا اطلاق پیچھے نہیں ہو سکتا. لیکن جو خان صاحب کے ساتھ سائفر مقدمہ چلایا جا رہا ہے اور جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت عدالت بنائی گئی ہے، وہ جناب قانون میں بعد میں ترمیم کی گئی. اور وہ جو مبینہ جرم ہے عمران خان صاحب کا سائفر لہرانا یا سائفر کے اوپر بیانیہ بنانا یا جو بھی ہے، وہ تو بہت عرصہ پہلے ہوا تھا. قانون بعد میں بنا، عدالت اس کے تحت بعد میں بنائی گئی، اور پچھلے جرم کو نئے قانون کے تحت جناب یہاں پہ ٹرائل کیا جا رہا ہے اس کا. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ خود عدالت نے یہ کہہ دیا کہ جناب میاں صاحب کو یا کسی اور شخصیت کو اب اپیل کا رائٹ نہیں مل سکتا، کیونکہ قانون جس دن بنا ہے اس سے آگے معاملات کو ہم دیکھیں گے. یہ تو نہیں کہ آج ایک قانون بنا کے آپ پیچھے جو ہے وہ معاملات کو دیکھنا شروع کر دیں، کل کوئی اور حکومت آئے گی، کسی اور کی میجورٹی آئے گی، وہ ایک نیا قانون بنائیں گے اور پچھلے مقدمات کھول دیں گے. ایسے تو نہیں ہو سکتا. لیکن عمران خان کے ساتھ ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں ترمیم کی گئی، اور پھر مبینہ طور پہ جو جرم ہے ان کا جو پہلا زد ہو چکا ہے، اس میں نئے قانون کے تحت جناب اس پہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے. اس پہ عمران خان کے جو وکیل ہیں ابو ذر سلمان نیازی، انہوں نے 15 بڑے امپورٹنٹ نکات شیئر کیے ہیں. یہ بڑے سمجھنے کی چیزیں ہیں. اچھا، اب یہ جو پوائنٹس ہیں نا، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اب جو رجسٹریشن آف FIR ہے، وہ 17 مہینے کے بعد اس میں رجسٹریشن کی گئی FIR کی. جی ہاں جی، 17 مہینے کے بعد FIR رجسٹر کی گئی سائفر کیس میں. نمبر 2، منسٹری آف انٹیریئر جو ہے اس میں کمپلیننٹ ہے، انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا. آلدو کہ مسئلہ تو فارن افیئرز کی منسٹری کا ہے، انہوں نے کیوں نہیں یہ کروایا. تیسری چیز، جو کمپلین ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جناب سائفر کے جو مندرجات ہیں
ان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے, ٹوسٹ کیا گیا ہے. تو بھائی جو اصلی مدرجات ہیں وہ کدھر ہیں, وہ کیوں نہیں دکھائے, وہ بھی پھر آپ دکھا دیں. دوسری بات ہے جس کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا, آگے انہوں لکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 4 میں, امینڈمنٹ جو ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ کی گئی اور پیچھے جو مبینہ کوئی جرم ہوا اس کے اوپر اپلائی کر کے جناب ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے, جو آرٹیکل 12 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کی وائلیشن ہے. اسی طرح وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دشمن ممالک کو فائدہ پہنچایا گیا, کون سے دشمن ممالک کو فائدہ پہنچا ہے اس ساری حرکت سے وہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے, کس جو کنٹری ہے, اینیمی کنٹری ہے, انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا یہ بھی بتایا جائے. ٹھیک ہے, آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ جب امینڈ ہوا تھا وہ بنیادی طور پہ جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ صرف اس لیے امینڈ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو اس مقدمے میں پھنسایا جائے. پھر جو الیجڈ کرائم ہے وہ ڈیفینیشن آف اوفینس جو پرووائڈ ہے سیکشن 5 آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اس کے تحت نہیں آتا. اسی طرح یہ جو ان کا الیجڈ جو ان کا کرائم ہے اس کے حوالے سے ابو ذر سلمان نیازی نے لکھا ہے کہ جو سیکشن 5 آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت نہیں آتا, اور اس کے تحت یہ جو مقدمہ چلایا جا رہا ہے یہ اگین غیر قانونی ہے. ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر کے پاس تو یہ پاور ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو ڈی کلاسیفائی کر دیں, جو وہ مناسب سمجھتے ہیں وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, شیئر کی جا سکتی ہے ان کی جانب سے. پھر تو یہ ویسے بھی انہوں نے کابینہ سے اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا, تو اس میں ایسا کون سا ایشو ہے؟ اگر پاکستان کے خلاف کوئی بات ہو رہی تھی, کوئی ملک پاکستان کی حکومت کے خلاف کوئی بات کر رہا تھا, تو اگر اس کو عوام کے سامنے رکھنا تو اس میں کون سا ایسا ایشو ہے؟ پھر ایف آئی آر جو ہے وہ پولیٹیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ بنائی گئی ہے, یہ ان کے جو وکیل ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں. اچھا, ایف آئی آر ریفلیکٹس ابیوز آف پاور, اس میں جو ابیوز آف پاور ہے یعنی اپنی پاور سے تجاوز کر کے یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے, اور کوئی انفارمیشن نہیں بتائی گئی کہ جو بنی گالا میں میٹنگ ہوئی تھی اس میں سائفر کو مس یوز کرنے کے لیے کس طرح کیا پلاننگ کی گئی, کس طریقے سے کیا گیا, اس حوالے سے بھی کوئی واضح چیز نہیں. اور اعظم خان صاحب جو ہیں وہ تو ان کے وکیل کے مطابق, عمران خان صاحب کے وکیل کے مطابق کئی ویک پہلے لاپتہ ہو چکے تھے اور پھر ایک دم سے وہ آ گئے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس کیس کے اندر. اور رانا ثناء اللہ صاحب اوپنلی کہہ چکے ہیں کہ جناب کاپی آف جو سائفر ہے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے. اسی طرح ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا جس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی تھی, جس میں عسکری قیادت بھی اس وقت موجود تھی, اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے, پاکستان کے اندر مداخلت کی گئی ہے, پاکستان کے امور کے اندر مداخلت کی گئی ہے. تو اٹ مینس کہ یہ تو بات پھر ٹھیک ہے, مداخلت کی گئی تھی اور یہی بات عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اور سیکنڈ ٹائم پھر دوبارہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی تھی جس کو شہباز شریف صاحب نے ہیڈ کیا تھا, وہاں پہ بھی سائفر کا معاملہ اٹھا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ سائفر تو ان کے پاس تھا, تو دوبارہ میٹنگ بلائی گئی تھی نا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی, اور اس کا جائزہ لیا گیا تھا اور اس کے مندرجات کا جائزہ لیا گیا تھا اور اس کے اوپر پوری وہاں پہ بحث ہوئی تھی اور پھر اعلامیہ جاری کیا گیا تھا. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ سائفر تو حکومت کے پاس تھا, عمران خان چوری کس طرح کر سکتا ہے؟ سائفر تو ابھی بھی ان کے پاس ہے. لیکن بات وہی ہے کہ -1 کی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی مقدمے کے اندر عمران خان کو سزا دے کے مائنس کرنا ہے. تو یہ وہ مقدمہ ہے جس میں بہت سارے فلاز ہیں, جس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی جانب اشارہ کیا عمران خان صاحب کے وکیل نے. اور میں نے بھی آپ کو بتایا کہ قانون میں تبدیلی کر کے جناب ماضی کے جرم, مبینہ جرم کے اوپر مقدمہ چلایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف سپریم کورٹ نے آج کل میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ ماضی میں جو جرم ہوا ہے اس کے حوالے سے مستقبل میں کوئی قانون بنا کے ریلیف نہیں دی جا سکتی. تو اگر ریلیف نہیں دی جا سکتی تو مقدمہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے مستقبل کے اندر ایک نیا قانون بنا کے؟ لیکن یہاں پہ کیا گیا ایسے کیونکہ مقصد -1 ہے. اس وقت کوئی -2 مقصد نہیں ہے. جو انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے, حالات اور واقعات اس طرف جا رہے ہیں, لگتا ہے کہ میاں صاحب کو بھی الیکشن نہ لڑنے دیا جائے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ -2 کا اس وقت تک کوئی پلان نہیں ہے, بلکہ میاں صاحب کو پلس کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور ان کو ہی پلس کرنے کے لیے یہ ایک مستقبل میں یعنی ایک فیوچر میں ایک مقدمہ بنا اور اس میں ایک ماضی کے جرم کا ذکر کیا گیا اور پہلے قانون میں تبدیلی کی گئی اور 17 ماہ پہلے جو بات ہوئی تھی اس پچھلی بات کے اوپر یہ مقدمہ درج کر کے اس طریقے سے اس کو چلایا جا رہا ہے کیونکہ مقصد ہے -1. اب حالات اور واقعات ایسے ہو گئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ -2 بھی ہو جائے, لیکن حقیقت میں اگر کوئی کسی کو مائنس کرے گا تو وہ پاکستان کی عوام مائنس کرے گی. اور وہ جو -1 2 نہیں, وہ 13 14 جتنے بھی یہ تعداد ہیں ان سب کو وہ مائنس کرے گی. کس بنیاد پہ کرے گی؟ اس بنیاد پہ کرے گی جو ان کی کارکردگی رہی 16 ماہ کے دوران. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.